اصلاح فرمائی ہو اور خود بھی اس پر عمل کیا ہو۔ حضور علیہ السلام نے معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر پر زور دیا اور اپنے اصحاب کو بھی اس کا پیکر بنایا، اور اپنے اصحاب کو بھی اس کا پیکر بنایا۔ کس نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اچھا جی، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور وہ یہ تو کہتے ہیں کہ یار آپ نے اچھی باتوں پر عمل کرنا ہے، لیکن کیا کرتے ہیں کہ وہ خود عمل نہیں کرتے، تو فرمایا معاشرہ تب خراب ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو کچھ اور کہہ رہے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو تب معاشرہ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے اور ظلم ہوتا ہے۔ جیسے آج دیکھ لیں، امیروں کے لیے اور قانون ہے، غریبوں کے لیے اور قانون ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے بعد کوئی آپ نے ایسا تصور، یہ جو تصور تھا نا، فرمایا میں آج اپنے جتنے بھی ظالمانہ رویے ہیں لوگوں کے یا جہالت کی جتنی بھی رسومات ہیں، ان سب کو اپنے پاؤں کے تلے رونتا ہوں۔ آج کے بعد کسی بھی غیر شرعی رسم پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اندازہ کریں، فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، بس اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی اور ان کو گھسیٹتے ہوئے اسی طرح گھومے گا جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے، اور آنتیں نکلی ہوں گی پیٹ سے، اس کو گھوم رہا ہوگا، گھسیٹ رہا ہوگا۔ پھر اہل جہنم میں اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے اے فلاں تمہیں کیا ہوا؟ کیا تم نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے اور برائی سے نہیں روکتے تھے؟ تو وہ کہے گا ہاں میں نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، اور برائی سے لوگوں کو روکتا تھا لیکن وہ برا کام میں خود بھی کرتا تھا۔ ہمارے ایسے واعظین ہیں، اہل تبلیغ کرنے والے ہیں، اس طرح کے اور بے شمار ایسے لوگ جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، ان سے بات کریں تو لگتا ہے کہ جیسے سارا دین ہی ان کو پتہ ہے، لیکن وہ سود بھی کھا رہے ہوتے ہیں، شراب بھی پی رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں، جوا بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، برے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان سے ان کے رشتے دار بھی اذیت میں ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو سب سے نیک اور برگزیدہ بندہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ایسا انسان جو دوسروں کو تو نصیحت کرے اور خود عمل نہ کرے تو وہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم میں ہے، اور وہ اپنی آنتوں کو لے کے پھر رہا ہوتا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ یہ بات بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ جو لوگ بیان کرنے والے ہیں وہ بھی عمل کریں تاکہ ایک اچھا معاشرہ بن جائے۔ اسی طرح فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین اور عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کا پیغام دیا۔ کیسے؟ قرآن پاک میں ہے لا تعبدوا الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، ٹھیک ہے نا، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں سے، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اب دیکھیے اگر ہم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے کتنا پیارا معاشرہ بن جائے گا۔ والدین تابعدار، فرما بردار، اور والدین اپنے اولاد کا بھلا چاہتے ہیں تو کتنی نیک سیرت وہ اولاد ہوگی۔ اور اگر میں اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں گا، لڑائیاں جھگڑا چھوڑ دوں گا، ہماری جتنی عدالتیں ہیں کیسوں سے بھری پڑی ہیں، وہ کیا ہے؟ لڑائیاں جھگڑے، تھوڑی تھوڑی سی بات پہ قتل و غارت کر دینا، ہم اپنا ٹیمپر ڈوز کر لیتے ہیں، بلڈ پریشر ہائی کر لیتے ہیں، مطلب برداشت نہیں ہمارے اندر۔ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمائے اچھا معاشرہ بنانے کے لیے کہ برداشت کرنا سیکھو، اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرو، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرو تاکہ تمہارے اوپر تم رحم کرو گے، زمین والوں پر آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اگر تم ظلم کرو گے، ظالم بن جاؤ گے، تو پھر تمہارے اوپر بھی عذاب الہی نازل ہوگا۔ تو دیکھیں اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں تو ہمارا معاشرہ کتنا اچھا ہو جائے گا۔ پھر فرمائیں حضور نے اپنی امت کو شراب جیسی وبا سے نجات دلانے کے لیے بھی یہ وحی تلاوت فرمائی۔ کیا؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس ہے نا، ناپاک ہے، من عمل الشیطان، شیطان کا عمل ہے یہ۔ شراب اور جوا اور بت ان ناپاک ہیں، فرمایا یہ شیطانی کام ہے، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پا جاؤ۔ فرمایا کہ تم فلاح پانا چاہتے ہو تو یہ گندے غلیظ کام چھوڑ دو۔ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ یہ گندے اور غلیظ کام تم چھوڑ دے، جب نشے کی حالت میں ہوگا نا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نشے کی حالت میں بندہ اپنے دماغ میں ٹھکانے میں نہیں ہوتا، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی بکواس کر دیتا ہے، کچھ بھی بول دیتا ہے، گالیاں بول دے، کچھ بھی اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں، دوستوں کو کہہ دو۔ تو شراب میں ایسے نشے میں ایسی لوگ باتیں بول دیتے ہیں، قتل و غارت ہو جاتے ہیں، کتنا کچھ ہو جاتا ہے، تو کتنے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح جوئے میں لوگ اپنے گھر بار ہاراتے ہیں، اپنی گاڑیاں، گھر، چیزیں ہاراتے ہیں، غریب ہو جاتے ہیں۔ تو اندازہ کہہ رہے ہیں یہ نشے کی حالتیں یہ برے معاشرے کو بناتی ہیں۔
تم نے برے معاشرے کو نہیں بنانا، تم نے اچھا معاشرہ بنانا ہے، تم نے اپنا اچھا خاندان بنانا ہے، اس کے لیے ضروری ہے تم ان سب برائیوں سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ یہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو یہ تعلیم دی، اور یہی دیکھیں تو مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ بہترین استاد، کائنات کا بہترین استاد کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ سے پڑھنے والے کون ہیں؟ اصحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایسا سرکار نے پڑھایا، انہوں نے ایسا پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا، کر کے دکھایا، اور پھر ان تمام برائیوں سے پاک معاشرہ بھی بنائے ماشاءاللہ سے۔ فرمایا اچھا جب یہ حکم آیا تھا نا شراب اور جوئے کا، تو صحابہ کرام جن کے پاس تھی، جو کاروبار کرتے تھے لوگ، تو ان سب نے شراب وہاں بھی چھوڑ دی اور شراب کے مٹکوں برتنوں تک کو بھی توڑ دیا، یہاں تک کہ اس دن مدینے کی گلیوں میں شراب بہی وہاں پہ اندازہ کریں۔ لوگوں نے کہا کاروبار تو کیسے فرمایا نہیں، جب حکم سرکار نے دے دیا تب ہم نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ تو وہ اتنی شدت سے حضور سے محبت کرتے تھے۔ دیکھیں گناہ کو چھوڑنے کے لیے ضروری ہے حضور سے محبت کرنا۔ من اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں حکم دے وہ کرو جس سے تمہیں روکے نہ تو اس سے رک جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا اگر تم اللہ اور اس کے رسولوں کی بات پر عمل پیرا ہو جاؤ گے۔ تو کامیابی کہاں پر ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل کرنے سے کامیابی، فلاح، تم کامیابی پا جاؤ گے۔ ہوتی ہے نا اذان، تو حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف آؤ، کامیابی تمہیں ملے گی۔